مارتی ہے، دھکے دیتی ہے، مذاق اڑاتی ہے. آپ کو حکم بادشاہ کو بھی جا کے تبلیغ کر. بادشاہ کو تبلیغ کی، پڑھا لکھا شاید سمجھ جائے، اس نے بھی مذاق اڑایا، پتھر مروائے. آپ نے کہا تم مجھے نہیں مانتے، اب 3 دن میں عذاب میں آیا. پھر کہہ اتنا کہہ کے نکلے نا. رب نے کہا یہ میں نے کہا تھا، تو نے الٹیمیٹم کیوں دیا؟ میری اجازت کے بغیر عذاب دینے والا کون ہے؟ نبی کا مقام ہے نا. اللہ ناراض ہو گیا، کیوں کہا؟ اب ایک دن گزر گیا، قوم نے کہا 2 دن رہ گئے، کدھر عذاب دے رہا؟ ادھر اللہ کے ساتھ رابطہ کٹ گیا. اللہ کا نبی پریشان ہو گیا، بیوی کو بچوں کو لیا، اور اس لیے کہ 3 دن بعد یہ میرا مزید مذاق اڑائیں گے. اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت فرما لی. یہ قرآن کریم ہمیں داستانیں سناتا ہے صبر کے لیے. اب راستے میں بیٹھے گھوڑ سوار آئے، بیوی اغوا کر کے لے گئے. آپ پانی لینے گئے تھے، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، ایک بچہ نہر میں گرا. اب اکیلے رہ گئے. اللہ اتنا ہی ناراض ہے، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے. اب آگے سمندر ہے، کشتی جا رہی ہے، آپ کشتی میں سوار ہو گئے. قرآن ہے، جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی اچکولے کھانے لگی. ملا نے کہا کہ ہمارے ہاں اصول ہے جب کشتی اچکولے کھاتی ہے نا بغیر طوفان کے، اس کا مطلب ہے کہ مالک سے بھاگ کے آیا ہے. کون ہے وہ خود ہی بتا دے اور دوسروں پہ رحم کرے. یونس پاک کھڑے ہوئے کہا میں ہوں، آج تک میری مالک سے بگڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. وہ جو خوف ہے تو کہا آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، ہم نے یقین نہیں کیا. قرآن دادی نام آپ کا نکلا، قرآن دادی پھر ہوئی، نام آپ کا نکلا، پھر قرآن دادی ہوئی، نام آپ کا نکلا. کہا میں نے کہا نا میری ناراضگی ہوگی رب کی مجھ سے، کہا کہ پھینک دو. نہیں، قوم نے پھینکا، آپ نے خود چلانے لگائی. اپنا ناراض ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ. اب مچھلی کو حکم ہوا کہ منہ کھول، میرا بندہ آ رہا ہے، پیٹ میں لے جا، ہضم نہیں کرنا. ہضم نہیں کرنا مانا کہنا جو چاہے کرے. اساتذی وقار مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نکلا، تحت الثری تک زمین پہ لے گئی. اللہ نے بتایا وہ رب کتنی قدرت والا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی 40 دن جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا ہے. اب جب مچھلی کا اندھیرا قید ہو گئی، بیوی گئی، بچے گئے، تو آپ قرآن نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، پھر اللہ الہ الا انت سبحانک. اندھیروں میں پکارا، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو سبحان ہے، ساری طاقتیں تیری، ساری قوتیں تیری، ساری حکمتیں تیری، اور تو ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک. سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. آج بات کے ایک بات عرض کروں، پوچھ سکتا ہوں؟ ہم میں کوئی ایک بندہ بتائے کہ اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے اس کے رب سے دعا مانگی ہوگی، اللہ میں ظلم کر رہا ہے. ہم ظالم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی نے کہا انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم میں سے. اب اللہ کو رہا 40 دن گزر گئے. پانی کی تہوں میں زندہ رکھنے والا اللہ، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا اللہ. اب دعا قبول ہو گئی، توجہ ہو گئی. مچھلی کو حکم دیا باہر ادھر دے. باہر آئے تو جسم کے ناخن تک ادھر چکے تھے، ہاتھ تک ادھر چکی تھی. قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا کدو کی بیل کو جلدی اگ اور میرے بندے کے جسم پہ لپٹ جا تاکہ ہوا نقصان نہ پہنچائے. بچانا بھی تو ہے نا. اللہ کی وقار کدو کی پوری بیل لپٹی آپ کے جسم کے گرد، اور ہرنی نے آپ کو دودھ پلایا. اللہ کریم نے بچے بھی واپس کر دیے، بیوی بھی باعزت واپس آ گئی. جب تیسرے دن قوم پہ بادل آئے تھے عذاب کے، قوم نے توبہ کر لی. وہ یونس کو ڈھونڈتے پھرتے تھے،
اللہ نے نبی کو بھی جھوٹا نہیں ہونے دیا. تم نے جملہ میری جان سے کہا کیوں ہے؟ اب قرآن میں یہ آسان سنا کے رب نے کہا تو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے تو لفظ بھی نہیں آتا.